السلام علیکم۔ جرمن اور فرانس آپس میں یعنی کہ جو پچھلی دشمنی تھی وہ ہٹلر والی، وہ تک یعنی کہ بھول کے بیٹھے ہیں۔ جن غلام قوموں کے اوپر برطانیہ نے قبضہ کیا تھا وہ یعنی کہ اس جنگ میں اب منظر عام پر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے چائنا ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، تو یا تھائی لینڈ ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے یعنی کہ ایک خاموشی سکوت کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں۔ یا تو یہ یعنی کہ بہت زیادہ نقصان میں چلے جائیں گے، یا پھر یہ برابری میں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن کر کے بچ بچاؤ کر لیں گے، لیکن یہ ان ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یوکرائن پر رشیا نے جارحانہ، ظالمانہ، زبردستی، زور جبر پر یہ ایک یعنی کہ اتنی دیر سے وہاں وہ جنگ کر رہا ہے۔ پوری ورلڈ کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ جو ممالک اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ اس کو طاقت فراہم کر رہے ہیں، اور جو اس کو یعنی کہ اور سٹرونگ کر رہے ہیں کہ وہ اور چند دنوں کے لیے اور لڑ لے، تو وہ غلطی کر رہے ہیں۔ جیسے انڈیا نے یہ غلطی کی، اور یہ انڈیا پچھتائے گا بعد میں، ابھی تو نہیں اس کو پتہ چلے گا۔ اور پاکستان کو میں نے کہا تھا کہ روس کے ساتھ اسٹیل کا معاہدہ نہ کرے، لیکن پاکستان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا مائی باپ کوئی نہیں ہے، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ ایک مردہ ڈیڈ باڈی رشیا جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے جنگوں سے، اس کی معیشت برباد ہو چکی ہے۔ وہ صرف اب یعنی کہ جو کروڈ آئل ہے، اس کا کروڈ آئل پر بھی بمب لگے گا تو وہ ختم ہو جائے گا کروڈ آئل بھی انشاءاللہ۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔